السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور ناظرین محترم، یہ ہے پیارا رمضان اور افطار عامر کے ساتھ ایکسپریس ٹی وی پیارا مقرر. یہ ہمارا سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے. پیارا مقرر میں دو مقرر حضرات تشریف لاتے ہیں. اچھا حضرات کا بھی آج آپ کو میں بات بتاؤں. پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحب السلام علیکم. آج میں آپ کو بڑے عجیب، کیسی ہیں آپ؟ صحیح ڈاکٹر صاحب؟ شکر میرے بھائی. ایک عجیب و غریب کنفیوژن ہے معاشرے میں. وہ کنفیوژن بڑی یہ ہے کہ خواتین و حضرات انتہائی غلط لفظ ہے. خواتین کو پکارنی نہیں چاہیے. پوچھے کیوں؟ حضرات بھی خواتین ہیں. حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ کون ہے؟ حضرات میں ہوئی نا. تو خواتین کہاں سے آ گئی؟ کیوں الگ کرتے ہیں خواتین کو؟ حضرات یہ ایک عجیب ہوتا ہے، خواتین و حضرات. تو حضرت خدیجہ نہیں ہے، حضرت عائشہ نہیں ہے، وہ بھی حضرت ہیں. تو یہ ہوتا ہے خواتین و حضرات. بھائی آپ صرف بولیں حضرات. حضرات کا مطلب یہ ہے اس میں خواتین بھی شامل ہیں اور حضرات مطلب مرد بھی شامل ہیں. یہ دیکھیں آپ کو کیسا نکتہ بتایا. سوچیں آپ اس پہ غور کریں. حضرت وہ بھی تو ہے نا. نہیں مرد حضرت ہوتے ہیں بھائی، کیسے نہیں ہوتی خواتین حضرت؟ تو وہ بھی حضرات ہیں. لیکن میں ہر وقت عورتوں کے حقوق کی بات کرتا رہتا ہوں، لیکن کوئی توجہ نہیں ہوتی. ایک رسپیکٹ کے لیے تو نہیں بولا جاتا کہ اتنے بڑے خواتین کی نہیں رسپیکٹ میں خواتین حضرت خدیجہ رسپیکٹ نہیں حضرت اٹس ناٹ رسپیکٹ. حضرت رسپیکٹ نہیں ہے. حضرت پکارنے کا انداز ہے. آپ وہ جس رسپیکٹ کو کہہ رہے ہیں، ادب جس کو کہہ رہے ہیں، تو وہ ادب ہی کہلائے گا. ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو پکاریں گے، کہیں گے میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، جی فرمائیے. گھر میں آپ کہیں گے، آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں فرمائیے، ہاں بھائی بتاؤ، یہی کہتے ہیں نا آپ. لیکن جب آپ رسپیکٹ دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی فرمائیے، عرض کیجئے یا بیان کیجئے. تو حضرات یا حضرت آتا ویسے رسپیکٹ میں ہی ہے. لیکن جب ایک ورڈ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو خواتین کا اضافہ کیوں ہے اس کے اندر؟ بات یہ ہے. تو اس میں یہ ہمارا جی ڈاکٹر صاحب آپ تو روز ایک کوئی ایسی نئی بات سمجھا دیتے ہیں جو دیکھنے والوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. نہیں بہت آپ کی محبت ہے. اچھا آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس موضوع کے اگینسٹ میں ہم نہیں جا سکتے. تو اس لیے ہم نے اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھایا ہے. ہمارا موضوع ہے پردہ ضروری ہے. اب ظاہر ہے کہ ویسے قرارداد ہے پردہ ضروری، تو کیا آپ یہ کہیں گے پردہ ضروری نہیں ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے. یہ کہہ نہیں سکتے تو معاشرہ تلپٹ ہو کر رہ جائے گا. بھائی پردہ ضروری ہے، اس کی مخالفت ہوگی پردہ ضروری نہیں ہے. کیا ہے اس میں؟ پردہ ہے اپنے بھائی کی بات کو چھپانا، عیب پوشی کرنا، اس کو رسوا مت کرنا، اس کے خلاف باتیں مت کرنا، غیبت نہیں کرنا. باطن کی صفائی. جی باطنی صفائی. باطنی صفائی. ظاہری کی سب باتیں پردہ رکھیں، پردہ ضروری ہے. اور ایک کہیں کہ پردہ ضروری نہیں ہے، میں تو بتاؤں گی بھائی ساری باتیں. تو یہ اس پر یہ ہے موضوع بنیادی طور پر. ورنہ یاد رکھیے اس موضوع کو اسی انداز میں اس مباحثے کو لینا ہے. پردہ ضروری ہے کیونکہ یہ اسلام کا حکم ہے. اب وہ آپ کا الگ مرض ہے. کوئی دوپٹہ پہنتا ہے، کوئی حجاب لیتا ہے، کوئی نقاب کرتا ہے. تینوں صورتیں پردے کی موجود ہیں. خواتین جو چاہیں اس میں کر سکتی ہیں. سب کا اپنا اپنا انداز ہے اور سب کی آنکھ کا پردہ ہوتا ہے. میری ملک کی وطن کی میری مائیں بہنیں سب پردے دار خواتین ہیں، سب حیادار خواتین ہیں، سب بہت اچھی خواتین ہیں. کوئی دوپٹہ لیتی ہے، کوئی چادر لیتی ہے، کوئی برقع لیتی ہے، کوئی حجاب لیتی ہے، کوئی نقاب لیتی ہے. سب صحیح ہیں، سب صحیح ہیں. آل آر گڈ. جی اب آ جائیں. پردہ ضروری ہے. موافقت میں تقریر کریں گی اور تشریف لائیں گی. طوبہ آگے بیٹھو نا بھائی، کیا ہے، آ جائیں کچن میں آ جاتی ہو. آ جائیں جی. آپ آئیں گی موافقت میں. موافقت میں تقریر کریں گے ظہیر حسن صاحب. ان کا تعلق جامعہ کراچی سے. طوبہ کیا چونکہ دوست آئے ہوئے ہیں تو طوبہ ان کے پاس بیٹھیے جا کے. جی ظہیر حسن صاحب. جی السلام علیکم. پڑھیں. اسٹارٹ. جی کریں. صدر علی وقار کسی بھی قرارداد پر بحث کرنے سے پہلے اس قرارداد کی حدود و قیود کو معین کیا جاتا ہے. بس پیش کردہ قرارداد پردہ ضروری ہے میں لفظ پردے سے مراد کسی بات کا ڈھکا چھپا رہنا یا اغیار کی نظروں سے اوجھل رہنا. دوسری بات ضروری سے مراد وقت کی ضرورت ہے. اور آخری جملہ ہے جو کائنات کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، یعنی پردہ ضروری تھا، پردہ ضروری ہے اور پردہ ضروری رہے گا. اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. اس قرارداد کی حمایت میں میری پہلی دلیل ایکسپریس سے موصول ہونے والا میسج ہے، جس سے مجھے یہ بتایا
گیا کہ مجھے اور میری مخالف سمت سے آنے والی مقررہ کو اس بات کی پاسداری کرنی ہے کہ اس کے موضوع کے حوالے سے نہ ہم نے کسی سوشل میڈیا کے اوپر بات کرنی ہے اور نہ ہی ہم نے اپنے سماجی دائرے میں اس موضوع کے حوالے سے کسی سے گفتگو کرنی ہے. یعنی گویا ایکسپریس نے ہمیں اس بات کا پابند کر دیا کہ ہم نے اس بات کا پردہ کرنا ہے, ورنہ اگر ہم اس بات کا پردہ نہیں کرتے تو ہمیں اس مقابلے سے خارج کر دیا جائے گا, اور مقابلے سے خارج کر دینے کی شرط لگا کر اس بات کو ضروری قرار دیا گیا. بس ایکسپریس کا یہ اقدام اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پردہ ضروری ہے. اگر اس قرارداد کو علم سیاست کے تناظر سے تول کر دیکھیں تو اہل علم کا ماننا یہ ہے کہ ملکوں کے تعلقات کی بنیاد سفارتکاری پر ہوتی ہے. اب سفارتکاری کی دو قسمیں ہیں, ایک اوپن ڈپلومیسی جسے اعلانیہ سفارتکاری کہتے ہیں, دوسرا خفیہ ڈپلومیسی یعنی جسے سیکرٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں. اب خفیہ ڈپلومیسی کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں ان باتوں کو چھپانا ضروری ہوتا ہے. بس اس بات کی مخالفت فقط وہی کر سکتا ہے جس کو سیاست کی الف اور بے نہ آتی ہو. صدر علی وقار اگر دیکھیں تو ہر ملک کے لیے سب سے اہم چیز اس کی سالمیت ہوتی ہے, اس لیے کوئی بھی ملک اپنی جنگی حکمت عملی کسی دوسرے ملک کو نہیں بتاتا, اور نہ ہی پاکستان نے آج تک اپنی دفاعی حکمت عملی کسی کو بتائی ہے, کیونکہ اگر پاکستان بتائے گا تو اس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوگا اور دشمن کا کام آسان ہو جائے گا. اور اس بات کی مخالفت فقط کوئی وطن فروش ہی کر سکتا ہے. اگر اس قرارداد کو معاشی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر علم معاشیات کے اہل علم لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ سی پیک کے اندر ہے, لیکن سی پیک کی صدارت کرنے والے جناب کیسر بنگالی کے بقول کہ یہ پاکستان اور چائنا کے درمیان طے پانے والا وہ معاہدہ ہے جو 252 صفحات کے اوپر مشتمل ہے, لیکن جسے عام عوام ابھی تک نہیں جانتی. مطلب یہ بات صرف حکومت کے اہم نمائندوں تک محدود ہے. علم معاشیت بھی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پردہ رکھنا ضروری ہے. اگر اس بات کو علم طب کے تناظر میں تول کر دیکھیں تو ماہرین طب کا کہنا ہے کہ کوئی ایسا مریض جس کو بلڈ پریشر یا قلب کا مریض ہو, اس کے سامنے اگر ہم اس طرح کی بات کریں جس کا صدمہ وہ برداشت نہ کر پائے تو اس کے سامنے ہمیں اس بات کو چھپانا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم ایک ماں کی مثال لیں جو کہ پہلے سے ہی قلب کی مریضہ ہے اور اس کے بیٹے کو کینسر کی بیماری ہو جائے تو وہ بیٹا اپنی ماں سے اس بیماری کو چھپائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں اس بات کا سردہ برداشت نہیں کر پائے گی اور اپنی جان کو اس کی جان کے خطرہ لاحق ہو جائے گا. بس علم طب کے مطابق بھی پردہ رکھنا ضروری ہے. اگر ان دلائل کے بعد بھی میرے مخالف سمت سے آنے والی مقررہ یہ کہتی ہیں پردہ رکھنا ضروری نہیں ہے تو میں ان کے لیے فقط اتنا ہی کہوں گا کہ کرنے دو جو سب بکواس کرتے ہیں, خالی برتن ہی آواز کرتے ہیں. بہت اچھا. صدر علی وقار آپ کی تقریر سے خوش ہوئے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا اچھی گفتگو کی طالب علم جامعہ کراچی کے ہیں. تو سب لوگ عموماً پردے سے مراد وہ دو نقابیں جو ہوتی ہیں وہی ڈالے تھے. اگر کسی سے بات کرنا پردہ ضروری ہے تو کہ بھی پردہ ضروری ہے, لیکن انہوں نے بڑی اچھی وضاحت کی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے جی ستار, واہ, پردہ پوشی کرنے, ستار العیوب. بالکل. تو اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ خود بھی پردے میں ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ خود بھی حجابات عظمت میں. بالکل بالکل. اللہ نے اپنے پردوں کے اندر ہے. پردے کا مطلب ایک تو خواتین کا پردہ ہے, وہ تو ہے ہی, اس سے تو انکار ہی نہیں ہے. بالکل. یہ جو پردہ بیان کر رہے ہیں یہ در حقیقت وہ حجابات ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, ایک آپ کی طرف سے دلیل دوں گا, ایک آپ کی طرف سے دوں گا, ایک آپ کے لیے بولوں گا, ایک آپ کے لیے بولوں گا. میں تو دونوں طرف بول سکتا ہوں. ہاں دونوں طرف بول سکتا ہوں. آپ نے جو ایک بات کی مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آئی. یہ جو پاکستان بنا ہے آج, یہ پردے کی وجہ سے بنا ہے. وہ جس پردے کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کون سا, یہ جو بیان کر رہے ہیں. اگر قائد اعظم اپنے ٹی بی نہ چھپاتے, 5 سال تک انہوں نے اپنے ٹی بی چھپائی ہے, 5 سال تک ٹیوبرکلوسس تھا ان کو, بیمار تھے. اگر وہ نہ چھپاتے پوری قوم کا مورال ختم ہو جاتا, کوئی پاکستان نہیں بنا سکتا. اس آدمی نے پردہ رکھا ہے 5 سال تک اپنی بیماری چھپا کے رکھی بیماری, اور اس کے بعد پاکستان وہ آپ کو دے کر چلا گیا اور آخری سال میں انتقال ہو گیا. یہ ہوتا ہے وہ پردہ. تو آپ کی اس لحاظ سے دلائل اب میں آپ کو بھی دوں گا, ایسی بات نہیں, کریں جی اسٹارٹ. پورے مباحثے آپ سناتے رہے قصے کہانیاں, پورے مباحثے آپ سناتے رہے قصے کہانیاں, ہم ایک لفظ میں قصہ تمام کریں گے. صدر ذی وقار میرے پہلے مقرر نے بات کی کہ پردہ رکھنا ضروری ہے. انہوں نے قرارداد کے قواعد و ضوابط تو بتا دیے, اور ان کی اس بات میں تاثیر بھی تب ہوتی, اس بات میں مزہ بھی تب آتا کہ جب وہ ایکسپریس سے آنے والی کال کا حوالہ یہاں نہیں دیتے کہ پردہ واقعی رکھنا ضروری ہے, تو آپ نے اس پردے کو پردہ نہیں سمجھا. خیر صدر ذی وقار, میں اس قرارداد کو ذرا کھول کے بیان اگر کروں تو یہ قرارداد کو اگر میں منطق کے حساب سے دیکھوں تو منطق کے حساب سے قرارداد اسی وقت رد ہوتی ہے کیونکہ اس میں آج کے دور کی بات کی جا رہی ہے. آج کا دور یعنی وہ دور جس میں قانون والا
محافظ کے پردے میں، سیاستدان سیاست کے پردے میں، حکمران حکمرانی کے پردے میں، اور حکمرانی کے پردے میں انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے. یہ بات میرے مقرر بتانا بھول گئے شاید. انہوں نے پردے کو صرف معاشی سماجی پردہ بتانا زیادہ مناسب سمجھا. صدر ذی وقار، میری پہلی دلیل ان کے ضمیر کے اوپر یہ ہے. یحییٰ کے آرٹیکل جس میں وہ کہتے ہیں بندگی کا پردہ رکھنا نہایت ضروری ہے، انہوں نے بات کی معاشی پردے کی، اور پھر انہوں نے بات کی کہ کوئی بھی قوم اپنی جنگ کی صورتحال نہیں بتاتی. صدر ذی وقار، یہ بات تو بچے کو بھی معلوم ہے کہ مجھے اپنے گھر کے حالات کہیں نہیں بتانے، تو کہاں جنگ کی بات یہ لے کر بیٹھ گئے. خیر صدر ذی وقار، آگے بڑھتے ہیں. میری دوسری دلیل، سیلز ہیگوڈ اپنی کتاب ہاؤ دا ورلڈ سی یو میں یہ بات لکھتے ہیں، اور ان کی یہ دلیل اور ان کی دلیل کو پڑھ کر میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ پردہ اس وقت بھی رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم نے بندگی کا پردہ رکھا، اور بندگی کے پردے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی آنکھوں کا، اپنی سوچ کا، عدل و انصاف کا بھی پردہ رکھا. صدر ذی وقار، خیر یہ دلیل بھی ان کی اس قرارداد کو یہیں رد کرتی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. میری تیسری دلیل وہ یہ کہ یحییٰ خان کی جو کتاب ہے، وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ قومیں اور وہ لوگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتے، اور دنیا بھی ان قوموں کو اور ان انسان کو تب تک کامیاب نہیں سمجھتی جب تک وہ صرف اور صرف اپنے سماجی اور اپنے معاشی پردوں کا خیال نہیں رکھتی. شکریہ. اچھا، اب بہت اچھی تقریر. ایک تو بہت وقت کے ساتھ انہوں نے بات کی. دوسرا یہ کہ آپ ہم سے بعد میں بھی رابطہ کیجیے گا. وائس اوور کے لیے ہم آپ کو استعمال کریں گے. بہت اچھی آواز ہے آپ کی. ایکسپریس والے سننے میں آپ کو ایک وائس اوور آرٹسٹ دے رہا ہوں میں، ان کی آواز استعمال کیا کریں. دوسری بات کہ آپ نے دلائل بہت اچھے دیے. اچھا، اب میں آپ کی طرف سے ایک دلیل دیتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ابھی نندن آ گیا پاکستان اور آ کے طیارے گرا کے چلے گئے، پردہ رکھیں گے؟ اس کو چھپائیں گے آپ؟ نہیں چھپانا، بالکل نہیں چھپانا. جیسے ذلیل کیا اس کو بتانا ہے ذلیل کیا، چائے پی کے بھیج جائیں میں اس کو. اچھا، اسی طرح ہم نے کارگل جیت لیا تھا. وہ بار بار مشرف صاحب کہتے رہے ہم نے جیت لیا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کلنٹن کے قدموں میں جا گر گئے تھے، اور وہ وہاں سے فون آیا تھا واجپئی کا. یہ سارے مسائل ہماری فوج نے کارگل میں گردن سے پکڑ لیا تھا جا کر بھارت کو. لیکن ظاہر ہے کہ سیاسی مسئلہ تو پردہ نہیں رکھا آرمی نے، بتا دیا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں پردے نہیں رکھے جاتے، بتانا پڑتا ہے. اجمل قصاب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ پردہ نہیں رکھیں گے اس پر. وہ کوئی ایک چینل بتا رہے ہیں اجمل قصاب کا وہ گھر یہ رہا، بھائی نیپالی تھا وہ، تو پردے رکھنے ضروری نہیں ہے. کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لاک ڈاؤن میں پردہ رکھنا ضروری نہیں ہے بتانا. تو یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں پردے نہیں رکھے جاتے، بتانا پڑتا. پردہ رکھا جاتا ہے بھائی کی، مسلمان بھائی کی، بہن کی عیب جوئی کا. اس کی عیب جوئی بیان نہ کریں، اس کو عیب پوشی کر دیں، اس پر پردہ رکھ دیں. آپ کو کیا ضرورت ہے بتانے کی کچھ سے یہ، تاکہ آپ اپنی جگہ پہ. اب جیسے مجھ سے بہت سے لوگ ہیں، ہمارے عامر آن لائن ہوتے ہیں، اس پہ سوال کرتے ہیں، مجھے بتائیے ایک صاحب ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور دن بھر سوتے رہتے ہیں، تو ان کا روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جو صاحب ہے ان کو رہنے دو بھائی. تو اور کسی کو جان کر، اس کا کوئی بھائی ہوگا، کزن ہوگا، جلانے کے لیے کہ میں تیرا فون کر کے ابھی بتاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں یہ بدتمیزیاں ہیں، یہ ساری صحیح ہے، یہ سب گندی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ موضوع تھا، یہ مباحثے کی قرارداد. اچھا، قرارداد منظور ہوگی یا مسترد، یہ فیصلے ابھی نہیں ہو رہے ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ابھی ماحول ایسا نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، آڈینس نہیں ہے. سو ہم بعد میں جب حالات صحیح ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کو ہم دیکھیں گے. دوسرا یہ کہ پھر میں کہہ دوں کہ لاک ڈاؤن کچھ عرصے میں ختم ہو یا نہ ہو، خدا کا واسطہ یہ جس طرح میں سڑکوں پہ دیکھ رہا ہوں، لوگ پھر نکل آئیں. بھائی جان، بہنوں، خدا کا واسطہ گھر میں بیٹھ جاؤ. لاک ڈاؤن ختم ہونے کا مطلب اگر ہو بھی رہا ہے کچھ عرصے میں، کچھ دیر کے لیے کریں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر آ جائیں. یہ بہت خطرناک ہے بھائی. یہ ابھی کورونا موجود ہے، گیا نہیں ہے. اور عید پر خبردار جو کوئی کسی سے گلے ملا، سمجھ لو میں یہاں میں لیاقت کھڑا ہوا، ہٹا دو چلو. تو کوئی گلے والے نہیں ملنا ہے. تھوڑا بڑا خیال کرنا ہے، خیال کریں. آپ کی زندگی، آپ کے گھر کی زندگی ہے، آپ کے بچوں کی ہے، سب کی ہے، بہت امانت زندگی ہے. تو ناہید ابرار صاحبہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ ظہیر حسن صاحب. جی ظہیر حسن صاحب اگلے فیز پہ جا رہے ہیں، آپ ایکسپریس پہ جا رہی ہیں. اور بیٹی آپ جامعہ کراچی کی طالبہ ہیں، قرارداد بولتے ہیں، ہاں نہیں، آپ نے صحیح تحقیق بولتے ہیں. یقین. اور ایک اور بات بھی ہے جی، کہ آپ نے
ایسے شروع کیا اور ایسے ختم کی پتہ نہیں چلا, مطلب ایسا لگا جیسے رشتہ طے ہو گیا, پتہ نہیں چلا. شروع بڑا اچھا کیا تھا انہوں نے, بہت اچھا کیا تھا, اسٹائل بہت اچھا تھا, لیکن کچھ کنفیوز ہو گئی میرا خیال ہے. ابھی آپ یہاں سے جائیے گا, ادھر سے جائیں گی, ادھر مڑیے گا, پھر اندر جائیے گا, کوئی لے جائے گا آپ کو. ہینا امان صاحبہ بیٹھتے ہیں, ان سے مل لیجیے گا, آپ کی آواز اچھی ہے, میں آپ کے وائس اوورس کرواتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ایک وقفہ لیتے. اور کوئی بات آپ نے کہنی ہے, کچھ سمجھانا ہے, آپ نے کچھ کہنا ہے, سمجھانا ہے, ان کو کوئی رائے دینی ہے. اچھا بولا انہوں نے, لیکن بہت فاسٹ بول رہے تھے. جب کسی کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو تھوڑا سا ٹھہر کر سمجھائی جاتی ہے, اور ان کو یہ سمجھانا تھا کہ ماشاءاللہ جامعہ کراچی کے میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کی آپ طالبہ ہیں, تو اردو کے ادائیگی کی الفاظ صحیح کریں. یہ دیکھ رہی ہیں, یہ دیکھ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے لوگ کہتے ہیں نا قائد, آپ یہ انداز دیکھ رہی ہیں, ایک منٹ دیکھ رہی ہیں, یہ ہے خطابت. یہ کرتی تھی تقریریں, ہم انہیں سنتے تھے بیٹھ کر. جی کیا زمانے تھے ان کے. پھر ہم نے کی تو یہ ہمیں سن کے جج ہمیں انعام دے رہی ہوتی تھی. جی ویسے ماشاءاللہ آپ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت بولتے ہیں, اور بہت اردو پہ بھی آپ کو بہت عبور ہے. تحقیق, قائد اعظم, ان کے بھی نمبر ہوتے ہیں نا, تلفظ کی ادائیگی کے بھی نمبر ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح اس تلفظ کی ادائیگی کر رہے ہیں. جب ججز اپنے بناتے ہیں نا تو اس میں ہوتے ہیں دلائل, رد دلائل, تلفظ, انداز بیان, یہ سب لکھتے ہیں وہ. اس کے بعد پھر وہ مارکس بناتے ہیں, کتنے ہوئے کتنے. جج سے آسانی ہوتے ہیں یہ لوگ. جب جج سب سے مشکل کا, بڑے بڑے بہترین مقرر ہوتے ہیں, جج کو ان میں تلاش کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں کیوں خطابت کی بات کرتا ہوں. راجہ صاحب محمود آباد, قائد اعظم نے 1940 میں جب قرارداد لاہور پیش ہو رہی تھی, جو قرارداد پاکستان تھی, اس میں ایک کرسی پر راجہ صاحب محمود آباد کی تصویر رکھوائی تھی. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا بھئی یہ ہمارے ابھی مقرر آئے نہیں ہیں, یہ مقرر شاندار مقرر ہے, ان کی تقریر, ان کی تصویر رکھوائی تھی راجہ صاحب. کیا تقریر کرتے تھے راجہ صاحب محمود آباد. اب کسی کو پتہ ہی نہیں, صرف روڈ پتہ ہے, راجہ صاحب محمود آباد روڈ. وہ کون تھے یہ نہیں پتا. ہمارے اکابرین کا کچھ نہیں پتا, کسی نے محنت نہیں کی اس میں. ہمارے یہاں کی میں نے ابھی اپنے اسکیم میں جتنی جو ہے نا, جو پلوں کے نام وغیرہ ہیں, سارے میں نے رکھوائے. راجہ صاحب محمود آباد, حسن علی آفندی, یہ سب, یہ لوگ, ان کا نام تو آئے نا لیا جائے. پتہ نہیں کوئی محمد بخش روڈ چل رہی ہوتی ہے, کون محمد بخش ہے پتہ ہی نہیں. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے, قابلین کے لیے بڑی محنت کرنی چاہیے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, اور پھر اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے. ابھی فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا